دیے تو ہم نے یہ لگا دیے اوپر کی تقریباً 70,000 روپے کا خرچہ ہے، تقریباً لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ اللہ کرے کوئی ٹائر لگانے والا آ جائے 1 لاکھ روپے کا مسجد جام کرنی لگ جائے گی، ابھی 2 لاکھ روپے کا مال کا خرچہ ہے۔ ابھی ہم نے جو ماربل حاجی ذوالقرنین صاحب سے لایا 55,000 کا ادھار لایا، 10 روپے بھی نہیں دیے، اور قوم اتنی پریشان ہے۔ کسی سے اگر چندے کی بات کرتے ہیں، غریب کا دل تو پھر بڑا ہوتا ہے، امیر بھی مکی چوس ہو گیا ہے، کوئی 1000 500 100 روپے دینے کے لیے بھی مسجد کے لیے بھی تیار نہیں۔ مجھے ایک برسے والا پیچھے آیا تو مجھے کہنے لگا کہ میں ماربل میں پیسے ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ اس نے مجھے دیے 100 روپے یہ دیے۔ میں نے کہا یہ آپ کے 100 روپے، یہ 100 روپے نہیں، آپ کا لاکھ روپے ہے۔ آپ رکشہ چلاتے ہیں، بڑی مشکل ہے یہ 100 روپے دینا، محبت کے ساتھ آپ نے دیے، اخلاص کے ساتھ دیے۔ یہ جو ہم یہ ماربل کا کام کر رہے ہیں، یہ میں جو کر رہا ہوں مجھے پتا ہے، باتیں کرنے والے کرتے ہیں۔ آپ میرے والد سے پوچھئے کس نے مجھے کتنے پیسے دیے جب سے مسجد بنی، کتنے توڑے سیمنٹ کے دیے، کتنے اینٹیں دیے، کتنا سریا دیا ہے۔ اور اپنا محاسبہ کرے، جو باتیں کرتا ہے وہ اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے کیا دیا ہے، دیا کیا ہے۔ یہاں یہ کروڑوں روپے لگ گئے، یہ اللہ کے شکر ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اور جن حضرات نے دیا ہے، جس نے 10 دیے، 100 دیا ہے، 5,000 دیا ہے، 10,000 دیا ہے، جتنا بھی اخلاص کے ساتھ دیا، اور رکشے والے کی بات کریں تو 100 روپے دیا، اللہ تو یہ اس کے 100 روپے لاکھ روپے۔ اب قوم پریشان ہے، بات تو جان بوجھ پر آمدادی نہیں دیتے، حالات ہیں۔ کہتے ہیں غانی صاحب نے گاڑی رکھی ہوئی ہے، ان کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے، غانی صاحب دیندار ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بادشاہ نے مسجد بنا دی، ہم بھی ترمیم کرتے رہتے ہیں، مسجد بنا دی تو ایک بھائی صاحب آئے، اس نے اس مسجد کا پرانی مسجد ہی تھی، یہ تو گارے گی، اس نے آگے جو ہے پتالا لگا دیا۔ بادشاہ اپنے خواب میں دیکھا کہ مسجد وہ بھائی صاحب جنت میں ٹہل رہی ہے، تو وہ بادشاہ وقت جنت سے باہر ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ جو مسجد میں نے بنائی تھی ساری میں نے اپنی بنائی تھی، اپیل نہیں کی تھی، لوگوں کو دعوت نہیں دی تھی۔ اس بھائی صاحب نے ایک پتالا لگا دیا، یعنی اس نے 1 روپیہ یا 10 روپے کا خرچہ کر دیا، یہ جنت میں پہنچ گئی ہے۔ ماں بنا لیتا ہے تعالیٰ مسجد بدلہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، ایک اینٹ بھی دے دیتا ہے، 100 روپیہ، 1000 روپیہ، 10,000 روپے، جو چھوٹے بھی دے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مسجد، اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دیتا ہے۔ ضرورت نہیں ہو کہ میں آپ سے اپیل کروں کہ آپ ساری مسجد بنا دیں، جتنی آپ کی گنجائش ہے، جتنے آپ کے حالات اجازت دیتے ہیں، اتنے حالات۔ کوئی مجھ سے پوچھتا نہیں ہے کہ غانی صاحب یہ کیسے بڑھ رہی ہے، مجھے آپ کو 100 روپے کی ضرورت ہے، سیمنٹ کے توڑے کی ضرورت ہے، مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ تو قرضہ آپ نے دینا ہے، ابھی سینٹری والا اللہ اس درمان کا بھلا کرے، پہلا قرضہ تھا، پھر ہم نے قرضے پر پھر سودا اسے لایا۔ اللہ ان کا قدر حکیم عطا فرما، قرضے ہٹنے کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ پھر آگے ترغیب بنائیں گے، کچھ بھی ہوا تو زمین بیچ دیں گے انشاءاللہ العظیم، اور لگا دیں گے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، لیکن آپ کو دعوت دیتا ہوں اس نیکی میں آپ شامل ہوا کریں۔ یہ نہیں کہ لاکھوں روپے دو، 10 روپے ہی دے دو، 100 روپے ہی دے دو۔ محلے سے ہم مانا چندہ نہیں کرتے 100 روپے 50,000، حالانکہ محلے والوں کی چاہیے ہر مہینے کم از کم مسجد میں 1000 روپے مسجد میں دیا کریں۔ ہم روٹی نہیں مانگتے، ہم 1000 روپے آپ کا خالی ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فرق نہیں پڑتا، جہاں اتنے لگاتے ہیں 1000 روپے لگائیں دیں گے تو الحمدللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 1000 کے بجائے 10,000 روپے دے دے گا۔ لیکن ہم اللہ سے کیا نام ہے کاروبار کرو، جب اللہ سے کاروبار کرو تو فاستبقوا الخیرات، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں میں برکت ڈال دے گا۔ میرے لیے بھی دعا کرو، اور بس المؤمنین ارحیم منتظمین محبین متاجرین سب کے لیے دعا کرو۔ اللہ مہربانیاں فرمائے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں مہربانیاں فرمائے، اللہ ہمیں وہ حکمران عطا فرمائے جس کو کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ فرما سکیں، تاکہ سارے ملک پاکستان کے باسی خوش رہیں، سکون سے زندگی گزاریں، اور اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ